اور جس دن دونوں لشکروں میں مٹبھیڑ ہوئی اور تمہیں جو مصیبت پہنچی وہ اللہ کے حکم سے تھی، وہ اس لیے کہ اللہ مومنوں کو بھی دیکھ لے، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور منافقوں کو بھی۔ اور جب ان سے کہا گیا کہ آؤ جہاد کرو اللہ کی راہ میں یا شہر مدینہ کا دفاع کرو، تو کہنے لگے اگر ہم لڑنا جانتے ہوتے تو ضرور تمہاری اتباع کرتے۔ اس روز وہ ایمان کی نسبت کفر سے زیادہ قریب تھے، اپنی زبانوں سے ایسی بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی، حالانکہ جو وہ چھپاتے ہیں انہیں اللہ خوب جانتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خود پیچھے بیٹھے رہے اور اپنے بھائی بندوں سے کہنے لگے اگر ہمارا کہا مانتے تو نہ مارے جاتے۔ کہہ دیجئے اگر ہم اپنی اس بات میں سچے ہو تو اپنے آپ سے موت کو ٹال کر دکھاؤ۔ ابھی وہی مضمون دوبارہ ریپیٹ ہو رہا ہے یہاں پہ کہ جنگ کیوں ہوئی اور آپ لوگ کیوں ہارے، اور اللہ تعالیٰ نے سب کا ٹیسٹ کیا سب کا۔ اور یہ کہ اگر یہ جو منافق ہیں ان کو دکھانا بہت ضروری تھا مسلمانوں کو، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا طبقہ تھا جو منافقوں کا تھا، اور مسلمانوں کو لگتا تھا مسلمان ہو گئے، جب ان پہ ریلائے کریں تو وہ بیسیکلی آپ کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے والی بات ہو جاتی ہے۔ تو یہ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر ان کو یہ ہے کہ موت جنگ میں جانے سے ہی آئی ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اپنی موت کو ٹال کے دکھاؤ، چیلنج ہے ان کو طرف۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے ہیں انہیں ہرگز مردہ نہ سمجھو، وہ زندہ ہیں جو اپنے رب کے ہاں سے رزق پا رہے ہیں۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شہید کی روحیں سبز پرندوں کی شکل میں ہوں گی، ان کے لیے عرش الہی میں کچھ قندیلیں لٹکتی ہیں، یہ روحیں جنت میں جہاں چاہیں سیر کرتی پھرتی ہیں، پھر ان قندیلوں میں واپس آ جاتی ہیں۔ ان کے رب نے ان کی طرف دیکھا اور پوچھا کیا تمہیں کسی چیز کی خواہش ہے؟ انہوں نے کہا ہم کس چیز کی خواہش کریں، ہم جہاں چاہیں سیر کرتی پھرتی ہیں۔ ان کے رب نے 3 بار سوال کیا، جب انہوں نے دیکھا کہ جواب دیے بغیر کوئی چارہ نہیں تو کہا اے رب ہم یہ چاہتے ہیں کہ تو ہمیں واپس دنیا میں لوٹا دے تاکہ ہم تیری راہ میں پھر جہاد کریں اور پھر شہید ہوں۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ تو یہ خاص آیت جو ہے یہ خاص اللہ کا جو کرم ہے یہ شہیدوں کی روحوں کے ساتھ ہے۔ کیفیت نبی نے بتا دی، اس سے زیادہ ہمیں نہیں پتا، لیکن ہر مرنے والا بندہ جس کو ہم سوچ لیں کہ وہ شہید اور سوچیں کہ وہ یہی کچھ کر رہا ہوگا، ہمیں نہیں پتا۔ جو آج کل یہ جو مزاروں میں بیٹھ کے یہی کہتے ہیں کہ یہ لوگ تو یہ قرآن میں دلیل ہے کہ یہ تو زندہ ہیں، اب اللہ معاف کرے ہمیں ان جہالتوں سے نکل جانا چاہیے، اس سے زیادہ ہم نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ کا فضل ہے جو ان کے اوپر ہو رہا ہے۔ ان کے پیچھے اور ابھی تک شہید ہو کر ان سے ملے نہیں، انہیں کچھ خوف نہ ہوگا اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان پر جو فضل و انعام ہوا ہے ان سے وہ خوش ہوتے ہیں، اور اللہ یقیناً مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ جنہوں نے صدمہ پہنچنے کے بعد بھی اللہ اور رسول کے حکم پر لبیک کہا، ان میں سے جو لوگ نیک کردار ہیں متقی ہیں ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ یہ ان لوگوں کی بات آ رہی یہاں پہ جو میں نے پہلے بتا کے گئی ہوں کہ یہ لوگ تھے جو صدمہ بھی پہنچا، زخم بھی ہوئے، اور ایک تھوڑے غم کی کیفیت میں بھی تھے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے جب نبی نے ان سے کہا کہ ان کفار کا تعاقب کرو تو وہ چل پڑے، تو انہوں نے نبی کی بات مان لی۔ یہ جنگ احد کی ہی بات ہو رہی ہے ابھی تک۔ پھر جنگ احد میں جاتے ہوئے ابو سفیان نے چیلنج کیا تھا کہ 1 سال بعد وہ پھر آئے گا، آپ نے یہ چیلنج قبول کر لیا، لیکن جب سال گزرا تو ابو سفیان کو جنگ کی ہمت نہ ہوئی۔ اب اس کی بات یہ آ رہی ہے کہ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ جب اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا ایمان ٹیسٹ کرتا ہے تو سب کچھ بھول کے وہ کہتے ہیں میں نے اللہ پہ توکل کیا، وہی ہمارے لیے کافی ہے اور وہی ہمارے لیے اچھا ہمارا سازگار ہے۔ یہ لوگ اللہ کا فضل اور اس کی نعمت حاصل کر کے واپس آئے اور انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچی، وہ اللہ کی رضا کے پیچھے لگے رہے، اور اللہ بہت ہی بڑا فضل کرنے والا ہے۔ تو جب ابو سفیان کو جب یہ صورتحال معلوم ہوئی، کیونکہ وہ چیلنج کر کے گیا تھا نا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کر لیا تھا، اپنی جنگ کی تیاری کر لی تھی، تو وہ جو تھا وہ 2000 لوگوں کا لشکر لے کے آیا لڑنے کے لیے، لیکن پھر لڑنے کی ہمت نہیں اور وہ واپس چلا گیا، اور اسے کہنے لگا کہ اس سال جنگ مناسب معلوم نہیں ہوتی، تو ذہنی طور پر پہلے ہی مروب ہو چکا تھا، اس کے ساتھی بھی یہی چاہتے تھے کہ جنگ نہ کی جائے، چنانچہ وہ مکہ واپس ہو لیے، اور صحابہ کرام ہر لحاظ سے کامیاب و کامران لوٹے، لڑائی کی نوبت ہی نہ آئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ جو جنگ احد کا جو تھا وہ ان کے دلوں سے وہ کانٹا نکل گیا کہ ہم جیتے بغیر واپس آئے ہیں، اور دشمن کے دل میں ان کا رعب بیٹھ گیا۔ میدان بدر میں ایک تجارتی قافلے کے ساتھ تجارت کر کے مالی منافع حاصل کیا، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی رضا حاصل ہوئی۔ تو جو یہ لشکر نکلا تھا مسلمانوں کا، یہ کامیاب و کامران لوٹا، ٹریڈنگ بھی کر لی اور بغیر جنگ کے بھی جیت کے واپس آ گئے۔ یہ شیطان ہی تو ہے جو تمہیں اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، لہٰذا اگر تم مومن ہو تو ان سے نہ ڈرو،
یعنی لشکر کفار، ٹھیک ہے، اور ان سے نہ ڈرو بلکہ صرف مجھے سے ڈرو۔ اور اے نبی جو لوگ کفر میں دوڑ دھوپ کر رہے ہیں تمہیں غمزدہ نہ کریں، یہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اللہ یہ چاہتا کہ ایسے لوگوں کا آخرت میں کچھ حصہ نہ رہے اور ان کے لیے بڑا ہی عذاب ہے۔ جن لوگوں نے ایمان کے بدلے کفر کو خریدا اور یہ اللہ کے دین کا کچھ بگاڑ نہ سکیں گے اور ان کے لیے المناک عذاب ہے۔ کافی لوگ ہرگز یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ ہم جو انہیں ڈھیل دے رہے ہیں وہ ان کے حق میں بہتر ہے، بلا شبہ ہم انہیں صرف اس لیے ڈھیل دیتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ گناہ کر لیں اور انہیں رسوا کن عذاب ہو۔ اللہ کی ڈھیل سے بھی ڈرنا چاہیے۔ اور بعض اوقات ہم مسلمان بھی اس غلط فہمی رہتے ہیں، ہم کہتے ہیں ھذا من فضل ربی، جب اللہ تعالیٰ کو بے پناہ مال و دولت دے رہا ہوتا ہے، بے پناہ، ہم آگے بڑھتے جاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کا بڑا ہی فضل ہے ہمارے پر، پتہ نہیں کون سی چیز اللہ کو اچھی لگ رہی ہے ہماری۔ اللہ ٹیسٹ پہ ٹیسٹ ڈال رہا ہوتا ہے اور ہم لوگوں کو اس کو فضل بھی ہوتے ہیں اللہ کے لیے، اس فضل کے اندر بھی ٹیسٹ ہوتے ہیں۔ یہ تو ہم دیکھتے آ رہے ہیں، یہی تو آسمان ہے، کبھی اللہ دے کے آزماتا ہے، کبھی اللہ لے کے آزماتا ہے۔ تو اللہ کی آزمائش کو سمجھنا چاہیے، اور کبھی جب ہم نان سٹاپ اگنور کرتے رہتے ہیں وارننگز کو تو پھر وہ اللہ کی ڈھیل میں چلے جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا ڈھیل دیتا ہے، ایک کو نواز رہا تو نواز ہی جائے گا، نواز ہی جائے گا، نواز ہی جائے گا، اور وہ آگے آگے اس مزید سے مزید سے مزید تباہی میں جاتے جاتے ہیں، یہ سوچ کے کہ وہ بلیسڈ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ڈیل ہوتی ہے، ان کے دل سخت ہوتے جاتے ہیں اور پھر ان کے اوپر نیکی اور نیک باتیں اتنے آرام سے اثر نہیں کرتی۔ اللہ میاں ہم سب کو ایسی کیفیت سے بچا کے رکھے، اللہ ہماری نسلوں کو بھی اللہ پاک دین پہ قائم رکھے۔ کافی لوگ ہرگز یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ ہم جو انہیں ڈیل دے رہے ہیں یہ ان کے حق میں بہتر ہے، بلا شبہ ہم صرف اس لیے ڈیل دیتے ہیں کہ تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ گناہ کر لیں، انہیں رسوا کن عذاب ہو۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء فآمنوا باللہ ورسلہ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کو اس حال میں ہرگز نہ چھوڑے گا جس حال میں اس وقت تم ہو، حتیٰ کہ وہ طیب کو خبیث سے جدا نہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ نہیں کہ تمہیں غیب پر مطلع کر دے، بلکہ اس لیے کہ وہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے، لہٰذا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور اگر تم ایمان لے آئے اور اللہ سے ڈرتے رہے تو تمہیں بہت بڑا اجر ملے گا۔ جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے مال عطا کیا ہے اور اس میں سے بخل کرتے ہیں، وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ بخل ان کے حق میں اچھا ہے، بلکہ یہ ان کے لیے بہت برا ہے جو وہ بخل کرتے ہیں، اور یوم قیامت ان کے گلے کا طوق بنے گا، اور میراث زمین اور آسمان کی میراث صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے، اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے۔ اب پھر جنگ احد کے بیک گراؤنڈ میں مزید جو ہے ہماری باتیں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ سب ایمان کا دعویٰ کرنے والوں کا دعویٰ ایسے ہی تسلیم نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اللہ تعالیٰ آزمائش کے ذریعے جہاں مومن کو منافق سے الگ کر رہا ہے وہاں مومنوں کی بھی آزمائش ہو رہی ہے، ان کے بھی تقوی کے لیول چیک ہو رہے ہیں، اور وہاں سے کم درجے اور اچھے درجے کے مومنوں کو بھی چھانٹی ہو رہی ہے یہاں پہ۔ اور احد کے میدان میں ہر ایک بندے کا ایمان ٹیسٹ ہوا تھا وہاں پہ۔ یہ اللہ کا دستور نہیں کہ لوگوں کو غیب پر مطلع کرے، چنانچہ اس ابتلا میں جنگ احد سے آپ کو معلوم ہو گیا کہ کون کتنے پانی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ پہلے سے بھی آپ کو بتا سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ٹیسٹ میں سے گزارا۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ رسولوں کے ذریعے بھی غیب کے حالات پر مطلع فرماتا ہے، جیسے جنت اور جہنم اور قیامت کے حالات کی اطلاع اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو جب چاہے غیب سے مطلع کرتا ہے اور جب چاہے نہیں کرتا۔ یہ ہم مثالوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت یعقوب کو مصر میں قمیص لانے والے کی اطلاع تو دے دی گئی، لیکن جب اپنا بیٹا کنویں میں تھا تو اس وقت انہیں نہیں پتا تھا، اور اس حضرت یعقوب اس کے غم میں بیمار بھی رہے۔ اسی طرح حضرت عمر کو اسلام قبول کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے تھے تو آپ کو اطلاع مل گئی تھی، مگر جب آپ واقعہ افق کے سلسلہ میں مہینہ بھر پریشان رہے تو اطلاع نہیں دی۔ واقعہ افق آگے آئے گا، جب حضرت عائشہ پہ لوگوں نے بہتان لگایا تھا تو آپ پورا مہینہ میزربل رہے تھے، لیکن اللہ نے آپ کو اس وقت غیب کی اطلاع نہیں دی تھی۔ تو غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، وہ جب چاہے جس وقت چاہے جس کو دے دے۔ اس لیے اس نے اپنے نبیوں کو بھی جو ہے اپنے مرضی سے غیب کی خبریں دی ہیں، جب چاہے دی ہیں، جس معاملے میں چاہے دی ہیں، جہاں چاہا ٹیسٹ کیا اور انتظار کروایا ان کو۔ پھر بخیل جو ہوتا ہے وہ ایسا بخیل جو کہ اپنی زکوٰۃ بھی ادا نہ کرے، اس کے مطابق ہے، اس کے لیے ہے کہ صحیح حدیث کے مطابق اس کا مال خوفناک طوق کی صورت میں اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ حضرت ابن مسعود سے روایت ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، قیامت کے دن اللہ اس کی گردن میں زہریلے سانپ کا طوق پہنائے گا۔
اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم جو کچھ بھی کرتے ہو، یہ جو دیا ہوا میں نے تمہیں، یہ اس کا وارث میں ہی ہوں، نام تمہارے لگے ہوئے ہیں، اصل میں یہ میرا ہی دیا ہوا ہے اور میری ہی چیز ہے، مالک اصل اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ تو فیصلے کا اختیار کچھ دیر کے لیے تم لوگوں کو دے دیا گیا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ اچھے فیصلے کرو۔